بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک وائس اسٹوریز میں آپ سب کا خوش آمدید۔ کس نمبر 24 سپاہیوں نے پوزیشن لی اور میں لفظ فائر منہ سے نکالنے ہی والا تھا کہ میری نظر میرے اکلوتے جوان سالہ بیٹے پر پڑ گئی۔ میں نے فائر آرڈر نہ دیا تو انگریز کمپنی کمانڈر نے کہا، سیتا رام آرڈر دو۔ میں خاموش رہا اور کیپٹن کے پاؤں میں گر کر بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگی۔ وہ برہم افسر پیچھے ہٹا اور مجھے دھتکارتے ہوئے حکم دیا کہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دو۔ میں کھڑا ہوا اور فائر کا حکم دیا۔ میرا بیٹا میرے سامنے میری ہی حکم پر گولی کا نشانہ بن کر امر ہو گیا۔ کاش اس کی جگہ میں خود ان باغیوں میں شامل ہوتا اور فخر سے وطن پر جان نچھاور کرتا۔ دوسری افغان جنگ میں جو کچھ انگریزوں کے ساتھ ہوا، اس کا حوال سیتا رام کے علاوہ ایک انگریز جنرل کی بیگم لیڈی مارک سیلز نے بھی اپنی تحریر لیڈی سیلز افغانستان میں لکھا ہے۔ پنجاب میں جنگ آزادی کے ہیرو سردار کالا خان ککڑ کبھی کسی صحافی، دانشور اور تاریخ دان نے ذکر نہیں کیا۔ پچھلے باب میں تحریک آزادی کے اس مجاہد کا ذکر ہو چکا ہے۔ اس طرح پنجاب کے رائے احمد نواز کرل کی مخالفت ایک گدی نشین پیر نے کی اور اپنے مریدوں کو انگریز کا ساتھ دینے کا حکم دیا۔ آئن ٹالبوٹ کی تحریر صوبائی سیاست اور تحریک پاکستان میں ان عوامل کا مسفل ذکر کیا ہے جس کی وجہ سے بلوچی سرداروں کا بڑا حصہ قیام پاکستان کا مخالف تھا۔ یہ قائد اعظم کی شخصیت کردار کا کرشمہ تھا کہ بلوچستان کے نوجوان خاص کر طلباؤں نے سرداروں اور وڈیروں کی سازش ناکام بنائی اور تحریک آزادی پاکستان کا ہر اول دستہ بن گئے۔ بریگیڈیئر نیاز عظیم کی کتاب بلوچستان کا ماضی، حال اور مستقبل ایک دلچسپ تحریر ہے۔ بریگیڈیئر نیاز عظیم 1972 سے 1973 تک بلوچستان میں تعینات رہے اور علیحدگی پسندوں کو مسلح بغاوت کا سامنا کیا۔ آپ نے اپنے تجربات کی روشنی میں بلوچ سرداروں کی نفسیات اور خواہشات کا تجزیہ کیا جو حقیقت کا آئینہ دار ہے۔ سیڈمن کے ڈائری اور کرنل منوت کی دی بلوچ لینڈ کے کچھ صفحات پڑھنے سے ایک عام قاری بھی بلوچ سرداروں کے متعلق رائے قائم کرنے میں غلطی نہیں کر سکتا جو ہمارے سیاستدان پچھلے 75 سالوں سے کر رہے ہیں۔ قائد اعظم واحد لیڈر تھے جنہیں بلوچستان کے عوام کی پریشانی اور سرداروں کی تنگ نظری کا احساس تھا اور وہ انہیں حل کرنے کا نسخہ بھی جانتے تھے۔ بلوچستان رپورٹ ازمیر احمد خان شیروانی ایک غیر سرکاری مگر مسفل تحریر ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ 1876 میں کرنل مزو اور کیپٹن سیڈمن نے سیاسی چال اور فوجی حکمت عملی کے ساتھ ساتھ نفسیاتی اور معاشی حربوں کے استعمال سے بلوچستان پر قبضہ کر لیا۔ سیڈمن ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان اور کرنل مزو کمشنر ڈیرہ جات تھا۔ سیڈمن کے دستے میں فاسٹ پنجاب کیولری نے حصہ لیا جس کی معاونت فنیر فورس، رائفل سکھ بٹالیں اور توپخانے نے کی۔ فوجی دستے کیپٹن ولی اور توپخانہ جنرل جیکب نے فراہم کیا۔ پورٹ سٹیمن، فورٹ منز اور جیکاباد انہیں انگریز افسروں کے نام سے منسوب ہے۔ باقی اسٹوری اگلی قسط میں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لے تاکہ اگلا قسط آپ تک بآسانی پہنچے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ اسٹوری کا قسط پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر لے، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا۔ اگلی قسط میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔